الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر الله إلى قلوبكم وأعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، اس کی بڑائی، بزرگی کے بعد بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، صلاتیں اللہ کے تمام برگزیدہ ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری، پیغمبری، رسالت عطا فرمائی، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں، درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا عنوان آپ کے سامنے میں قربانی کے مقصد کے یا مقاصد قربانی کے طور پہ لے کے کھڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی اللہ ہم سے جیسی قربانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی قربانیاں ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی قرب سے ہے۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، جو عام طور سے یہ لفظ ہمارے اندر مشتمل ہے۔ قربانی کا مختصر ترجمہ اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے جس چیز کی جہاں ضرورت محسوس ہو، چاہے جیسی حالت میں ہو، ان چیزوں کو کر گزرنا یہ قربانی ہے۔ عرف عام میں قربانی ہم اس دن کو کہتے ہیں جس دن ہم بکروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے جن جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں، عام زبان میں عرف عام میں ہم اسے قربانی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ جڑتا ہے کہ قربانی کا مقصد، ظاہر بات ہے قربانی کوئی ایسے ہی نہیں کرتا ہے، قربانی کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ قربانی کس لیے کرتا ہے انسان، اس کی وجہ ہوتی ہے۔ تو عام طور سے اگر پوچھا جائے کہ قربانی آپ نے کس لیے کی ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی ہی نیت سے قربانی کرتے ہیں۔ بکروں کو لٹائے، ذبح کر دیا۔ کسی نے کیا پیاری بات ایک بتائی، نظر سے گزری، وہ ہزاروں لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہوئے یہ کہہ گئے، ہزاروں لاکھوں بکرے، کروڑوں بکرے یا اور جو جائز جانوروں کی ہم نے قربانی کی، ان کو جب ہم نے لٹایا تو وہ ہم سے یہ کہہ گئے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہے ہیں، تو اپنے نفس کو کب ذبح کرے گا؟ ہمیں تو نے لٹا دیا، ہم ذبح ہو رہے ہیں اللہ کے لیے، تو ہمیں ذبح کر رہا ہے، لیکن تو اپنے نفس کی قربانی کب پیش کرے گا؟ تو اپنے نفس کو کب ذبح کرے گا؟ اسے کب لٹائے گا اللہ کی راہ؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی بات عالم اسلام میں، پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کی تقریر جس خطیب نے بھی کی ہوگی، جس مقرر نے بھی تقریر کی ہوگی، قربانی کے دن یا ایام عشر جو ہیں ذی الحجہ کے، ان کے دوران کوئی بھی مقرر ایسا نہیں ہوگا جس نے اس آیت کی تلاوت اپنی تقریر میں نہ کی ہو، جو میں نے آپ کے سامنے ثانی الذکر کے طور پہ کی ہے۔ سورۃ الحج والی آیت جو میں نے پڑھی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا مقرر ممبر رسول سے کھڑا ہو کر کے قربانی کے موقع سے اس آیت کی تلاوت نہیں کی ہوگی جس کی تلاوت میں نے آج آپ کے سامنے کی ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا۔ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہو گئی ہوگی سنتے سنتے ہر سال۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی۔ یہ قربانی کے لیے خاص آیت ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو رکھا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ تو مشرکوں کا عقیدہ تھا،
جب وہ قربانی کرتے تھے دور جاہلیت میں تو گوشت کو بتوں کے سامنے چڑھا دیتے اور ان جانوروں کے خون سے کعبے کی دیواروں کو لیپ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی رد فرمائی کہ خون کو لیپنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت کو کسی کے سامنے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خون بہہ جانے دو، گوشت کھا جاؤ، خون کو بہہ جانے دو اور گوشت کو کھا جاؤ، کھا لو گوشت پکا کے۔ اللہ رب العالمین تمہارے گوشت کا محتاج نہیں ہے، تمہارے خون کا محتاج نہیں ہے، تمہارے جانور کا محتاج نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، اس نیت کی ضرورت اللہ کو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا نعرہ نمرود میں عشق۔ علامہ اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا نعرہ نمرود میں عشق، ابراہیم نہیں کہا۔ ابراہیم جو آگ میں کود پڑے وہ ابراہیم نہیں تھے، وہ ان کی محبت تھی اللہ رب العالمین سے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت نہ ہوتی، اس حد درجہ محبت نہ ہوتی، تو اپنے آپ کو آگ کے حوالے نہیں کرتے تھے، صلح کر لیتے قوم سے، معافی مانگ لیتے، رو لیتے، گڑ گڑا لیتے، لیکن نہ۔ کتنی بہترین الفاظ میں علامہ اقبال نے اسے کہا ہے، ابراہیم کی جگہ عشق کا نام استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے، اور آگے کہا کہ ہے عقل میں کیا ہے عقل محو تماشائے لبے بام بھی۔ آج بھی دنیا اس معمہ کو سمجھ نہیں پائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے کتنی محبت تھی کہ اس محبت نے آپ کو آگ میں کدا دیا، آپ آگ میں کود گئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور اسی چیز کا تقاضا اللہ رب العالمین کر، یہی مقصد ہے قربان، یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کا ہمارے دل میں کتنا خوف ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ذبح کرنے میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کیا دعا ہے یہ؟ اے اللہ، جس طرح ہم نے اس جانور کو قبلے کی طرف لٹا دیا ہے، آج ہمارا دل بھی تیری طرف لیٹ گیا ہے، آج سے ہم بھی نافرمانی نہیں کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ جانور کو تو لٹا دیا، جانور ذبح بھی ہو گیا۔ بقرعید سے 2 دن پہلے کے خطبے میں میں نے یہ بات کہی کہ جو جتنا بڑا بے نمازی ہے اس کے دروازے پہ اتنا موٹا بکرا بندھا ہوا ہے۔ شاید میں نے عید کے خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، توحید پہ قائم نہیں ہے، سنت پہ قائم نہیں ہے، اور کئی بکرے لے کے گھما رہا ہے گلیوں میں، ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے جانوروں کی ضرورت اللہ کو اس وقت تک نہیں ہے جب تک تمہارے دلوں میں تقوی پیدا نہ ہو جائے۔ ایک واقعہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قربانی کے مقصد کو سمجھانے کے لیے سرزمین پہ سب سے پہلی قربانی اگر کسی نے پیش کی تو آدم کے بیٹوں نے پیش کی۔ آدم کے سلبی بیٹے جو آدم کے نطفہ خاص سے پیدا ہوئے تھے، ان بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، اور یہ واقعہ کائنات کے نبی کو معلوم نہیں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا، یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی نہیں جانتے تھے، لیکن ہزاروں سال کے بعد لاکھوں سال کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے امر کے ساتھ حکم دیا قربانی کے مقصد کو سمجھانے کے لیے۔ قربانی زمین پہ سب سے پہلی قربانی جو اللہ کے نام سے دی گئی آدم کے بیٹوں کی طرف سے، لیکن اللہ نے مقصد قربانی کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت کو نازل کرتا ہے، اس واقعے کو نازل کرتا ہے۔ صرف نازل نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ حق کے ساتھ صحیح آدم کے بیٹوں کے قربانی کا ذکر بھی لوگوں کو پڑھ کے سنائیے۔ حکم دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ، وَاتْلُو، بیان کیجئے، آپ قربانی کے مقصد کو بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیسی قربانی قبول کرتا ہے اس کی وجہ کو بھی بیان کیجئے، اس کی علت کو بھی بیان کیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ بیان کیجئے، صحیح بیان کیجئے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ قربا، دو لوگوں کا ذکر ہے، قربو نہیں کہا، قربا۔ جب عربی میں دو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے قربا لایا جائے گا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، دونوں نے ایک ہی نیت سے قربانی دی، دونوں کا مقصد تھا اپنے معاملے کو جان جانا، اور دونوں کا مقصد تھا کہ اللہ ہمارے میں سے ہر دو کی قربانی قبول کر لے۔ حابیل نے کہا کہ میری قربانی قبول ہو جائے، قابیل نے کہا کہ میری قربانی قبول ہو جائے، اور دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ، لیکن اللہ نے دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی، اس میں سے ان دونوں میں سے دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قال لَأَقْتُلَنَّكَ، جاہل تھا وہ۔ آج بھی جب بے نمازیوں کو کہا جائے کہ تمہاری قربانی کیسے قبول ہوگی، بھئی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تو اسے غصہ آتا ہے۔ اتنا بڑا بکرا لایا، اتنا پیسے خرچ کیا، یہ مولانا بول رہا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ارے مولانا نہیں بول رہا ہے، مولاناؤں کا رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، جو حلال پیسے سے جانور نہیں لاتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جس کے دل میں اخلاص نہیں ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے کہا، اس نے غصے میں کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتویٰ دے دیا، یہ مسئلہ بتا دیا پوری عالمی انسانیت کے لیے۔ جو لوگ صبح قیامت تک آئیں گے اس دنیا میں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ مقصد قربانی کیا ہے، مقصد قربانی کیا ہے، اور قربانی اللہ کس کی قبول کرتا ہے، کس حالت میں قبول کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا۔ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی مقصد کو اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں اللہ ہم سے جیسی قربانی چاہے ہم اخلاص کے ساتھ ویسے قربانی پیش کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مالی قربانی، جسمانی قربانی، وقتی قربانی، علمی قربانی، عملی قربانی، ہر قربانی کے لیے اللہ ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہ سال بھر میں جو ایک قربانی آتی ہے یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی یہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے، یہ بقرعید والی ذی الحجہ میں یوم النحر والی قربانی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہ عام قربانی ہے جو انہوں نے اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین،
صاف لائن کھینچ دیا اللہ رب العالمین۔ قربانی کے مقاصد میں اگر اور کچھ حائل ہے تو بھول جائیے، نہیں ہوگا مسئلہ حل، نہیں ہوگا مسئلہ حل۔ نفس کی قربانی سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں نفسوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کیا کہا آخری لائن میں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے قربانی قبول کرتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ تقوی کے بغیر اگر کوئی قربانی کرے، اللہ کے ڈر کے بغیر اگر کوئی قربانی کرے، توحید کی راہ سے ہٹ کر کے جہالت کی راہ پہ جا کر کے اگر کوئی قربانی کرے تو وہ قورمہ بنا کے کھا لے، کباب بھون کے کھا لے، اس نے قربانی اسی کے لیے کی ہے، اس کا مقصد حل ہو گیا، اس نے کھا لیا، پکا لیا، انجوائے کر لیا، مستیاں کر لیں، اللہ رب العالمین کو وہ راضی نہیں کر سکا۔ ایک طرف ابراہیم ہے تو ایک طرف یوسف ہے۔ آہا، تقوی جب ہوتا ہے انسان تو انسان سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی پیش کرتا ہے۔ یہاں پہ میں قربانی کے مقاصد میں حضرت یوسف کا ذکر اگر نہ کروں تو خیانت ہو جائے گی۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، کتنی بڑی قربانی، اسی گھر میں پلے، اسی گھر میں بڑے ہوئے، اسی گھر میں جوان ہوئے، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے وَرَاوَدتُّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وقالت حیت لکا قال معاذ اللہ۔ یہ بھی ایک قربانی تھی۔ نوجوانوں، اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنے نفسوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفسوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راہ میں آ جائیں۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی سنت ہے اور نفسوں کی قربانی فرض ہے، فرض ہے۔ کسی مولوی سے یہ مسئلہ پوچھ لیجئے گا، اس کی قربانی انبیاء نے پیش کی، صحابہ نے پیش کی۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی سنت ہے اور نفس کی قربانی کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے۔ یہ اگر اس فرض کو ادا نہیں کیا تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس کا تعاقب، 10ویں ذی الحجہ کا تعاقب نفس کی قربانی کر رہی ہے، نفس کی قربانی کا تعاقب 10ویں ذی الحجہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ جوان ہو گئے، کیسی کیسی غلطیاں ہم جوانی میں کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہم جوانی میں کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی سے لے کر کے اور بڑے بڑے گناہ آج کا نوجوان کر رہا ہے، جو حضرت یوسف کی ناخن کی خوبصورتی میں بھی نہیں لگنے والا۔ حضرت یوسف کا ناخن جتنا خوبصورت تھا، تیرا چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات مجھے؟ تو چاہے کریم لگا لے، پاؤڈر لگا لے، یا دنیا کے سب سے قیمتی صابن سے منہ دھو لے، حضرت یوسف کے تلوے کی خوبصورتی تیرے چہرے میں نہیں آ سکتی۔ اور جوانی ایسی کہ تو ڈھملاتا ہوا، گرتا ہوا نوجوان، تیرے قدموں میں طاقت نہیں ہے۔ وہ جوانی جس نے پورے مصر کو سنبھال لیا تھا، وہ جوانی اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کون سی قربانی پیش کی؟ کہا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو دروازوں میں بند کر لیا۔ وغلقت الباب نہیں کہا، وغلقت الابواب کہا، ڈور نہیں کہا، ڈورز کہا، کلوز دا آل دی ڈورز کہا۔ کیا کہا؟ تمام دروازوں کو یوسف پہ بند کر دیا۔ باہر سے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جھانکنے والا نہیں، کوئی تاکنے والا نہیں۔ عزیز مصر کہاں ہے؟ یوسف کہاں ہے؟ کسی درباری کو بھی پتا نہیں، کسی وزیر و مشیر کو بھی پتا نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے کہ عزیز مصر نے یوسف کو کہاں چھپا لیا ہے۔
وغلقت الابواب وقالت حیت لک، تمام دروازوں کے اندر یا تمام دروازوں کو بند کر دیا، یوسف کو چھپا لیا۔ وہ خوبصورت یوسف، وہ جوانی سے بھرا یوسف، چاہتے تو اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف کو جب اس نے کہا قالت حیت لک، آؤ مجھ سے برائی کرو، آؤ مجھ سے برائی کرو، آؤ مجھ سے زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں سزا دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے، کسی کی نگاہیں تجھ پہ پڑنے والی نہیں ہیں، محل کے سارے خزانے تیرے لیے، سارے عیش و آرام تیرے لیے، تو میرا ہو جا، میں تیری ہو جاتی ہوں، پورا مصر تیرے قدموں میں آ جائے گا۔ قالت حیت لک، عربی میں جب حیتا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے مکمل طور سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ حیت لک، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس نے حضرت یوسف کے حوالے اپنے پورے وجود کو کر دیا تھا، اور مکمل طریقے سے خوشی برازی اس نے حضرت یوسف پہ دروازے بند کر دیے تھے۔ نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانور تو قربان ہو گیا، اب باری ہے ہمارے نفس کی قربانی کی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، ہمارے ایمان میں اللہ رب العالمین جلا بخشے، تقویت بخشے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نا، دروازے پورے بند تھے، حضرت یوسف کچھ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ برائی کرنے والی عزیز مصر تھی اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک نوجوان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ آج اگر تو اپنے یوسف کی حفاظت نہیں فرمائے گا تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کے دامے فریب میں الجھ جاؤں گا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کا ایمان اللہ پہ مکمل ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جس کا ایمان اللہ پہ مکمل نہیں ہوتا ہے وہ کہیں بھی گوبر کے گڈھے میں گر جاتا ہے۔ کہاں گر جاتا ہے؟ میں کچھ اور کہنے والا تھا، گوبر سے کام چلا لے رہا ہوں۔ میں کچھ اور کہنے والا تھا لیکن گوبر سے ہی کام چلا لے رہا ہوں۔ گوبر کے گڑھے میں گر جائے گا، اور جو گوبر کے گڑھے میں گرا، جو ضلالت میں گرا، جو زنا میں گیا، جو شرک میں گیا، جو برائی میں گیا، حرام میں گیا، سمجھ لو کہ اس کے اوپر اللہ کی نظر کیا ہے؟ نہیں ہے، اسے اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ ہر برائی کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو اللہ کے ضمن میں ہو، جو اللہ کی ضمانت میں ہو، جو اللہ کی گارنٹی میں ہو، اللہ اسے بڑی بڑی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور جب ایمان تازہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا۔ آپ نے قید خانے کو ترجیح دے دیا، آپ نے قید خانے کو ترجیح دے دیا، لیکن عزیز مصر کے محل کو لات مار دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ ہمیں اس قربانی کے راز کو، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اب آتے ہیں اس قربانی کے طرف۔ مدتیں دعائیں کی، بیٹا ملا، مدتیں دعائیں کی۔ میری ایک ایک جملے کو آپ غور سے سنیں، میری طرف دیکھ کے سنیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔
ایک آدمی کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے تو میرے جمعہ خطبہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مدتیں دعاؤں کے بعد اگر بیٹا مل جائے، ذرا اس بیٹے کو، ارے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، کالج کے ہاسٹل میں چھوڑ کے آنے میں روتا ہے اس کا باپ، روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ بیٹا بڑا ہو جائے، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، پھر بھی اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں اگر چھوڑ کے آتا ہے، دن بھر میں 2 فون کرتا ہے، ہفتے میں 10 فون کرتا ہے، بیٹا کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے۔ آج حضرت ابراہیم کی ایک ایسی دعا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس خطبے میں کہ اگر آپ نے اپنا ایمان اس دعا پہ مکمل کر لیا تو آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ معجزہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ وہ جو ڈھنگ سے دودھ بھی نہیں پی رہا تھا بچہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا حضرت ابراہیم کو کہ جا کے چھوڑ کے آ جائیے، جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی کھیتی نہ ہو، کوئی پانی نہ ہو، کوئی کنواں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ سنیں نہیں آپ، یہ سمجھیں آپ، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسے سنیے مت، اسے سمجھیے آپ کہ کتنا بڑا معاملہ ہے یہ، کتنی بڑی چیز ہے یہ، کتنا بڑا واقعہ ہے یہ۔ چھوڑ دیا اس کا ذکر محمد الرسول اللہ بولے صلی اللہ ہو، اس کا ذکر اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا، چھوڑ دیا۔ مشکزے میں پانی ہے، تھوڑا سا کچھ توشہ ہے، چھوڑ دیا، جانے لگے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ، یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں معلوم ہوگا، اس واقعے کو سمجھنا ہے تو اسے پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ ایک لوتی اولاد مدتوں دعاؤں کے بعد ملی ہو، یہ جملہ یاد رکھیے گا، مدتوں دعاؤں کے بعد جو اولاد ملی ہو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جو اولاد آسانی سے پیدا ہو جائے محبت تو اس سے بھی بہت ہوتی ہے، لیکن مدتوں دعاؤں کے بعد، التجاؤں کے بعد، عمر کے آخری حصے میں جو اولاد پیدا ہو اس سے کتنی محبت ہوگی وہ ہم نہیں بتا سکتے، کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ چھوڑ دیا، واپس مڑ گئے، اپنا مغموم چہرہ اپنی بیوی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ عورت ہے، کہیں اس کا حوصلہ پس نہ ہو جائے۔ مڑے جا رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ امرک بہذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اماں ہاجرہ نے استفسار کیا، کیا ہوا ہے آپ کو، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مدتوں کے بعد بیٹا ملا، اسے بھی چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں سے کھائے گا، میں کیسے اسے پالوں گی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ حضرت ابراہیم اپنا چہرہ اپنی بیوی کو نہیں دکھا رہے ہیں، پلٹ گئے ہیں، جا رہے ہیں، پیچھے سے پکڑ لیا ہاجرہ نے، سوال کیا، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم آپ بتا دیں کہ کیا اس کا حکم آپ کے رب نے تو آپ کو نہیں دیا ہے؟ آپ کے رب نے تو آپ کو آپ کا اس کا حکم نہیں دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ امرنی بہذا، اے ہاجرہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اور اس دودھ پیتے میرے لختے جگر کو میں بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ دوں، میں جا رہا ہوں تمہیں اور اپنے لختے جگر کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں کتنا عقیدہ ہوگا، کتنا ایمان ہوگا، پہاڑ جیسا مضبوط ایمان۔ اللہ وہی ایمان ہمارے دلوں میں عطا فرما دے، اللہ وہی ایمان ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ چلے گئے سنیا کے دامن سے آڑے چلے گئے، پیچھے چلے گئے، یہ معجزہ سن لیجئے گا، جب پیچھے چلے گئے پہاڑ کے دامن سے نیچے اتر گئے، اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا۔ اس دعا کا ذکر اللہ نے اپنے حبیب پر کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دعا کی خبر دی کہ میرے ابراہیم نے دعا
हाजरा के पास नहीं किया, इस्माइल के पास नहीं किया, बल्कि वहां से चल पड़े, कुछ दूर चले गए, पहाड़ के दामन से उतर गए, जहां से हाजरा भी नजर नहीं आ रही थी और इस्माइल भी नजर नहीं आ रहे थे। वहां पर हाथ उठाया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़ीदतम मिनन नास। आज जो मक्का की हरियाली है इसी दुआ की बदौलत है। बताता हूं मैं आपको। चले गए, दिल तो आपका भी बेचैन था, आंखें तो आपकी भी नमनाक थी, आंखें आपकी भी अशबार थी, लेकिन अपने बीवी पे उसका इजहार नहीं होने दिया कि कहीं रब नाराज ना हो जाए कि रब के फैसले पे रोता है, रब के फैसले पे गमनाक होता है। क्या तुझे यकीन नहीं है कि तुझसे बेहतर हिफाजत वो रब कर सकता है तेरे बीवी बच्चे की, तुझसे बेहतर हिफाजत कर सकता है वो। और इब्राहिम को यकीन था कि मौला जितनी बेहतरीन मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकता हूं, मेरे बीवी बच्चे की तू हिफाजत कर सकता है, तू हिफाजत कर सकता है। तुझसे बेहतर हिफाजत करने वाला कौन नहीं। जो वालिदैन अल्लाह की रजामंदी में ज़िंदगी गुजारे हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उनके पूरे घर वालों की अल्लाह हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। उनके बीवी बच्चों की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है, उनके सेहत और माल की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। ये सबक लेके जाइए, ये सबक लेके जाइए। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप अल्लाह की इबादत में लग जाइए, अल्लाह आपके घर की हिफाजत में लग जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह से हज़रत इब्राहिम ने कहा कि ए मौला, एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है कि जब यहाँ शहर आबाद करना, इनको नमाजी बना के रखना। ऐ अल्लाह, तेरे मुहतरम घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ तूने मुझे हुक्म दिया था वहीं छोड़ के जा रहा हूँ। एक गुजारिश है, फजअल अफ़ीदतम, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी जो पढ़ रहा हूँ ये राज है जो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से मांगा। फजअल अफ़ीदतम मिनन नास, फजअल अफ़ीदतन नास नहीं कहा। कुरान की आयत कितनी फसाहत और बलागत है, इसीलिए किसी माई के लाल ने कुरान की एक आयत का जवाब नहीं दिया। ये फसाहत है। अगर हज़रत इब्राहीम ने कह दिया होता फजअल अफ़ीदतन नास, मिन हटा दिया होता, जो बीच में मिन लाए, फजअल अफ़ीदतम मिनन नास। ऐ अल्लाह, यहाँ लोगों में से उन्हीं को आबाद करना जो तुझ पे ईमान लाने वाले होंगे, काफिरों को इनके शहर में आबाद न करना। अल्लाह अकबर। देखा कितना बड़ा मोजज़ा है। दुआ मांगी तो कैसे आज मक्के में कोई काफिर है? कोई काफिर है मक्के में? और ये उसी दुआ की बरकत है। अल्लाह हज़रत इब्राहीम ने हज़ारों साल पहले कहा, फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। ऐ अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे के तरफ जहाँ मैंने उनको छोड़ा है, अगर तू यहाँ शहर आबाद करना, आबादी आबाद करना, तो उन लोगों में तेरा नाशुक्रा बंदा कोई ना हो। ये मेरी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की दुआ को कबूल कर लिया और एक दुआ मांगी, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात। ये जिंदा जावेद मोजज़ा है मुसलमानों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मक्के में कोई मुशरिक नहीं, कोई काफिर नहीं, कोई फसादी नहीं। ये दुआ कबूल हुई। दूसरी दुआ ये कबूल हुई, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात। ऐ अल्लाह, इस शहर में जो लोग आबाद होंगे उनको बेहतरीन फलों का रिज़्क़ अता फरमाना। अल्लाह, मक्के से A1 ग्रेड का फल दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। ये दो मोजज़े जो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, अल्लाह ने कबूल किया।
لعلہم یشکرون، اور تاکہ یہ تیرا شکر گزار شکر ادا کرتے رہے۔ وقت ہو گیا ہے، ابھی کئی باتیں مجھے رکھنی تھی۔ مقصد قربانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی قربانی چاہتا ہے، بعد میں ہمارے جانور کی قربانی چاہتا ہے۔ ہمارا دل قربان ہو جائے تو ہم سال بھر قربانی ہی دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اگر دل قربان نہ ہوا، نفس قربان نہ ہوا، تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی، گوشت کھانے تک رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقصد قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام اللہ کی راہ میں یہ جملہ یاد کر کے جائیے گا، آپ اللہ کے ہو جائیے، اللہ آپ کے گھر بار کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں مقصد قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نفسی قربانی، مالی قربانی، بدنی قربانی، جسمانی قربانی، یہ ساری قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قربانی کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔